اللہ 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 لا الہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آیا، اس کا چہرہ تر و تازہ، کپڑے صاف ستھرے اور سفید پہنے ہوئے تھے۔ یہ سفید کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے انسانی شکل میں، تو سفید کپڑوں کے اندر تشریف لائے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب تک سفید کپڑے بندے کے جسم پر ہوتے ہیں اس وقت تک وہ بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آیا تو اس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں لیکن کپڑوں کے اوپر کوئی مٹی گرد وغیرہ نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ بندہ قریب سے آیا ہے، لیکن اسے ہم جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ اب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، بالکل برابر کر دیے۔ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر چند سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا، مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو مان لینا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، قیامت کو مان لینا۔ وہ ہے کہ ایمان مفصل کو بیان کر دیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی تعریف کے اندر بیان کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، خود ہی سوال کیا اور نبوت کی جانب سے جواب ملنے پر اس کی تصدیق بھی کر دی، یعنی گویا کہ اس سوال کا جواب پہلے سے علم تھا۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تلاوت کرنا، یہ اعمال بتائے۔ تو اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا، اللہ کے نبی، مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں بنتی کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو، فإنہ یراک، گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا استحضار مومن کو ہر وقت ہونا چاہیے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، مسجد کی چار دیواری میں، مدرسے کی چار دیواری میں، بازار کے اندر، دفتر میں، خلوت میں، جلوت میں۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ کیفیت نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ خانقاہوں کے اندر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، خانقاہوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے، خانقاہوں کے اندر اسی پہ زور دیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل کرو۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو 6 معمولات ہیں، استغفار، درود شریف، تلاوت
مراقبہ، وقوف قلبی، رابطے شیخ، تو ان 6 معمولات یومیہ کے اندر ایک معمول ہے وقوف قلبی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے۔ تو خانقاہوں کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے احسان کی تعریف کی تو اس کیفیت کو احسان کہا جاتا تھا، اور آج کے دور کے اندر اسے تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے کے اندر قرآن عظیم الشان میں اس کا نام تزکیہ ہے، آج کے دور کے اندر اسے اصلاح کہا جاتا ہے، اور مدارس کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، اسے علم الاخلاق کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے کئی نام ہیں، علم الاحسان، علم الاخلاق، تزکیہ، اصلاح، لیکن اس زمانے کے اندر جو نام مشہور ہوا ہے وہ تصوف و سلوک مشہور ہوا ہے۔ اب خانقاہ کے اندر اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے کے اندر انگوروں کا باغ آیا، پھل پکا ہوا تھا، تو والد کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں پھل کو استعمال کروں۔ بیٹے کو دروازے پہ کھڑا کیا، باغ کسی اور کا تھا، بغیر اجازت، بغیر بتلائے والد باغ کے اندر داخل ہوا، یوں سمجھ لے چوری انگور توڑنے کے لیے وہ قریب ہوا، اور جیسے ہی انگور کے گچھے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو بچے نے پیچھے سے شور مچایا، اور شور مچاتے ہوئے کہا، یا ابی احد یرانا، اے ابا جان ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو والد نے انگور نہیں توڑے، وہیں سے سیدھا دروازے پہ آیا، باہر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آیا، تو کہنے لگا بیٹا شور مچایا، کوئی دیکھ رہا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا ابو ہمیں دنیا والے نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمیں بندوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے، ہمیں اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بچے کو یہ کیفیت نصیب ہو چکی تھی، وہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ دودھ والا، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، جس کے اندر بچی نے ماں سے کہا تھا امی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے، تو اس بچی کے اندر بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر جب پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک چرواہے سے کہا بکری ہمیں دے دو، ہمیں چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور مالک سے کہنا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیے بکریوں کو اکثر کھا جاتے ہیں، تو اس وقت چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اگر مالک کو جھوٹ بول دوں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب اس سے بھی یہ احسان والی کیفیت حاصل ہو چکی تھی، تو ہم بھی یہ کیفیت حاصل کریں، اور اس کا نام کیا ہے آج کے دور میں تصوف و سلوک۔ تو اس شخص نے آ کر 3 سوالات کیے، ایمان، اسلام اور احسان۔ پھر قیامت کے بارے میں چند سوالات کیے، جب اس کی بات مکمل ہو گئی واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے دین کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے، ایمان سکھانے کے لیے آئے، اسلام سکھانے کے لیے آئے، احسان سکھانے کے لیے آئے۔ اور احسان کا آج کے دور کے اندر تصوف و سلوک نام ہے، تو گویا کہ تصوف و سلوک یہ دین سے باہر کی چیز نہیں بلکہ دین کے اندر کی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اس کیفیت کو حاصل کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اوپر عمل پیرا ہونے اور مشائخ کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔